پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب ڈاکٹر فیصل نوید صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک جو روش چلی ہوئی ہے کہ عام طور پر وراثت سے بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں حصہ جو ہے وہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے، اور اللہ کا جو قرآن پاک کا جو جس میں جہاں وراثت کے مسائل ذکر کیے ہوئے ہیں وہاں جو جملہ ہے وہ کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یا تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے ضمن میں، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ نے تو تقسیم فرما دی ہے، یعنی اولاد کے حقوق کا یا ان کی جو جائیداد میں حصہ بنتا ہے وہ رب العالمین نے کسی کے ذمہ نہیں لگایا کہ تم تقسیم کرو، اللہ نے خود تقسیم کر دیا۔ ہاں، جس وقت تک یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو تب تک وصیت کرنا لازم تھا، اور جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ اب وہ جو آیت پڑھی تو جاتی ہے لیکن اس کے حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، یعنی اب وصیت کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ وصیت اگر کی بھی جائے تو 1/3 پہ لاگو ہوگی، باقی جو اس آیت کے تحت جو اللہ پاک نے حصے تقسیم کیے ہیں اس کے مطابق تقسیم کیے جائیں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ذرا گفتگو فرمائیں کہ یہ معاشرے میں جو خاص طور پر بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے اس کا سبب کیا ہے اور کیوں یہ روش چلی ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ مفتی حافظ ظفر اللہ شاکر صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس رحمتوں بھرے اور علم سے بھرے پروگرام میں شرکت کا موقع دیا۔ اس کے بعد قابل تعریف ہے صبح میڈیا سیل جنہوں نے اس بہترین علمی نشست کا انعقاد کیا۔ اب آتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کے سوال کی طرف۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کل بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، تو اب سورہ نساء جس میں تمام وصیت کے احکامات موجود ہیں، اگر ہم اس کے پس منظر کی طرف جائیں تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوہ احد میں شرکت کرتے ہیں اور شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ اب آپ کی بیوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے شوہر آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے اور وہ شہید ہو چکے ہیں، اب پیچھے ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اب ان کے جو چچا ہیں وہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں دے، اگر ان کو وراثت میں حصہ نہ ملا تو ان کی شادی مشکل ہو جائے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی پھر یہ آیات نازل، اور اس میں دیکھ لیں آج یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اسلام بڑا تنگ نظر مذہب ہے، اب دیکھ لیں اسلام دنیا کا پہلا وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو حصہ دیا۔ حالانکہ اسلام سے قبل جو کسی جنگ کو جیت کر آتا تھا، کوئی مار کا سر کر کے آتا تھا، یا خاندان میں سب سے پہلا بڑا بیٹا ہوتا تھا جو طاقتور ہوتا تھا اس کو حصہ دے دیا جاتا تھا، بلکہ وہ قبضہ کر لیتا تھا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ تو اسلام کی ایک سب سے اس کا تشخص ہے کہ اس نے بیٹیوں کو حصہ دیا، یہ اس کی عظمت۔ جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آج کل یہ المیہ ہے، وہ تو دور تھا اسلام سے پہلے والا کہ لوگ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن آج بھی مسائل ایسے ہیں کہ لوگ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں میں ایک حدیث مبارکہ عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی وارث کو اس کے حصے سے محروم کرے گا، جو شخص اپنے کسی وارث کو اس کے حصے سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص اپنے کسی وارث کو حصہ نہیں دے گا
اس کی اپنی وراثت میں بروز قیامت اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے اگر آج کے دور میں بھی ہم بیٹیوں کو حصہ نہ دیں تو پھر آج کے دور اسلام کے دور میں یعنی اسلامی تعلیمات کا پھر ہم پر کیا اثر ہوگا؟ کہ آج بھی ہماری وہی روش ہے جو اسلام سے پہلے لوگوں کی روش تھی کہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دینا، بیٹیوں کے جائیداد میں حصہ نہیں دینا، جبکہ اگر آپ دیکھیں سورہ نساء کا پس منظر تو وہ یہی پس منظر ہے کہ بیٹیوں کے لیے حضرت سعد بن ربیع کی بیوہ حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ ان کے چچا بیٹیوں کو حصہ نہیں دے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیات نازل فرما دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر میں یہاں یہ عرض کروں کہ اللہ پاک نے جس سورہ مبارکہ میں یہ احکام نازل کیے ہیں اس سورت کا نام ہی نساء ہے جی، تو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ وراثت میں صاف ظاہر ہے اللہ تو حکیم ہے نا، بالکل بالکل حکمت والا۔ ہاں تو اس صورت کے اندر باقی کسی اور صورت کے اندر بھی تو احکام نازل ہو سکتے تھے، لیکن جس صورت کا نام النساء ہے اسی کے اندر یہ احکام، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عورتیں ہی زیادہ حقدار ہیں وراثت کا۔ بالکل بالکل۔ اب یہاں پر ایک اور شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جناب دیکھیں مثال کے طور پر جیسے یہ آزادی، عورت کی آزادی کا مارچ، جی جی عورت کو آزادی دو، تو دیکھیں سب سے پہلے تو اسلام سب سے پہلے تو آزادی عورت کو دے رہا ہے، جی جی پھر بالکل حق بھی دے رہا ہے وراثت جی کے جی اندر۔ کسی اور مذہب میں ایسا ہے تو بتائیں؟ ہاں جی کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے، اسلام ہی وراثت کا حق دے رہا ہے۔ اچھا یہاں پر پھر ان کا سوال کہ مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے برابر ہونا چاہیے، مردوں کو دو کیوں سے مل رہا ہے، عورتوں کو ایک کیوں مل رہا ہے؟ برابر ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ مرد اس کے ذمہ گھر کی کفالت کرنا بھی ہے، شادی کے اخراجات اٹھانا، باقی گھر کے دیگر معاملات کو چلانا، اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنا، بیماری میں ان کا علاج کروانا، دیگر مسائل، ان سب کو دیکھا جائے تو اس کا حصہ زیادہ بنتا ہے۔ اسی میں اگر میں ایک آپ کی خدمت میں اور بات کروں کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، یعنی ہر پیدا ہونے والا مولود جو ہے اس کی کفالت اللہ نے مرد کے ذمہ لگائی ہے، عورت کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ بالکل بالکل۔ تو یہ حکمت ہے کہ جس نے اخراجات زیادہ کرنے ہیں اس کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے تاکہ وہ بہتر طور پہ اس کی کفالت کر سکے۔ جی جی بالکل ماشاءاللہ۔ تو یہی جواب ماشاءاللہ بڑا بہترین مفتی صاحب نے اس کا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیں اب سارے کفالت کرنے کی ذمہ داری مرد کی لگا دی، تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو ڈبل حصہ کیوں مل گیا، یہ ان کے لیے بڑا بہترین جواب ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصے دیے اور عورت کو 1 حصہ، جیسے قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے سورہ نساء میں کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جتنے بھی احباب ہیں، جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے پہلے کہ نبی کسی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بلکہ قرب قیامت میں سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ میراث کا علم ہوگا۔ اگر آج ہم دیکھ لیں، اگر آج بھی ہم نظر دوڑائیں معاشرے کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بلکہ کئی علماء ایسے ہیں جو ان مسائل کو چھوڑ چکے ہیں، علم المیراث کے اوپر اب بات کی ہی نہیں جاتی، اور میں سمجھتا ہوں یہ مفتی صاحب کی دور اندیشی ہے اور ان کی دانائی ہے کہ انہوں نے ایسے بہترین موضوع کا انتخاب کیا جس کی معاشرے میں آج ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے جی پروگرام میں